السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل احترام دینی و میلے بھائیوں، آج آپ کے سامنے ابن ماجہ سے ایک واقعہ ذکر کرنا ہے، اور وہ واقعہ جس نمبر کے تحت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے وہ ہے 3925، اور اس واقعے کا تعلق ماہ رمضان کی عظمت سے ہے۔ شاید کہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہو، لیکن ایک بار اور سنیں اور محسوس کریں، سوچیں کہ جو مہینہ آنے والا ہے وہ کس قدر عظیم ہے۔ وہ سال کے عام مہینوں کی طرح اس کا مقام یا اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی کئی ساری عظمتیں ہیں، فضائل ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں نیکیوں کے اہتمام کی ہمیں زیادہ تلقین کی گئی ہے۔ بہرحال واقعہ یہ ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا، ایک ساتھ ان دونوں نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، ان دونوں میں ایک شخص ایسا تھا جس کے یہاں عبادت کا اہتمام بہت زیادہ پایا جاتا تھا، یعنی بے انتہا وہ عبادت گزار تھے۔ دوسرے شخص کا معاملہ یہ تھا کہ عبادت کا اہتمام ان کے یہاں اتنا زیادہ نہیں پایا جاتا تھا جتنا کہ پہلے شخص کے یہاں موجود تھا۔ اسی طریقے سے ان میں سے جو زیادہ عبادت گزار تھے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید کر دیے گئے، اور جو کم عبادت گزار تھے ان کا انتقال ان کے 1 سال کے بعد میں ہوتا ہے، اور عام موت کی طرح ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے عام لوگوں کا انتقال ہوتا ہے ویسے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ جس شخص کا انتقال پہلے ہوا ہے، یعنی جو زیادہ عبادت گزار تھے اور اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، شہادت کا مقام ملا، وہ جنت میں بعد میں داخل ہو رہے ہیں، اور جن کا انتقال بعد میں ہوا ہے اور عام موت سے ہوا ہے اور ان کے یہاں عبادت کا اتنا اہتمام بھی نہیں پایا جاتا تھا پہلے صاحب کے مقابلے میں، وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا، صبح ہوئی لوگوں کے سامنے بیان کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ جو شہید کر دیے گئے زیادہ عبادت گزار تھے جنت میں بعد میں داخل ہو رہے ہیں، جو کم عبادت گزار تھے عام موت سے ان کا انتقال ہوا وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے ایک سوال کیا، چھوٹا سا سوال کیا، کہا کیا ایسا نہیں ہے جن کا انتقال بعد میں ہوا ہے وہ 1 سال زیادہ زندہ رہے؟ رمضان جیسا عظیم مہینہ ان کو ملا، نمازوں کی پابندی کی، رمضان میں خوب عبادت کیا، اور رمضان میں واقعتاً اگر دیکھیں تو عام مسلمان بھی کہیں نہ کہیں اپنے اندر بدلاؤ پیدا کر لیتا ہے، اور اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، رمضان کے بعد نماز پڑھنے والوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آیا اس کے بعد میں دیکھیے مسجد پوری بھر جاتی ہے،
جگہ نہیں رہ جاتی ہے۔ تو انسان کے اندر رمضان کا مہینہ تبدیلی لازمی طور پر لاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول ایسا ہی تو ہے۔ وہ 1 سال زیادہ زندہ رہے، رمضان کا مہینہ ملا، خوب جم کر عبادت کی، نمازوں کی پابندی کی۔ اللہ کے رسول نے کہا اسی وجہ سے یہ جنت میں پہلے داخل ہوئے، اسی وجہ سے یہ جنت میں پہلے داخل ہوئے۔ رمضان کی عظمت نے انہیں یہ مقام دلایا اور نمازوں کی پابندی نے انہیں یہ مقام دلایا۔ آپ سوچیں شہادت کا مقام کوئی ایسا ویسا مقام نہیں ہے، شہید کا اپنا ایک مقام ہے جسے شریعت نے متعین کیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ 1 ہفتے کے بعد تقریباً انشاءاللہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے، تھوڑا کم زیادہ دن ہو لیکن ایسے ہی مان کے چلے انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اس سال کتنے چہرے تھے جو ہمارے ساتھ کھاتے تھے، کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہنستے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ آج وہ لوگ نہیں ہیں ہمارے بیچ، آج وہ لوگ ہمارے بیچ نہیں ہیں، اس دنیا سے چلے گئے۔ 1 ہفتے کے بعد انشاءاللہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ دے گا، اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ سلف دعائیں کیا کرتے تھے، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے سال میں کتنی بار ہم نے دعا کی ہے کہ اللہ تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے۔ سلف کا معاملہ یہ تھا، کیوں؟ وہ لوگ رمضان کی عظمت کو سمجھتے تھے، ان کے دل میں رمضان کی اہمیت کیا ہے بیٹھی ہوئی تھی، اور جب اہمیت کسی چیز کی بیٹھ جائے دل میں تو پھر انسان ہوشیار ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ سمجھتے تھے رمضان کی عظمت کو، اہمیت کو، اسی وجہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، لگاتار دعائیں کرتے ہیں اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے۔ ہم بھی اپنے آپ سے سوال کریں ہم نے سال بھر میں کتنی بار اللہ سے دعا مانگی؟ ہر مسلمان پوچھے اپنے آپ سے ہم نے کتنی بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ گزارش ہے کہ دعا کیجیے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ جب رمضان مل جائے خوب جم کر عبادت کیجیے، جب خوب جم کر عبادت کر لیں تو پھر دعا کیجیے اللہ تو ان عبادتوں کو قبول فرما لے، تو ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔